اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہود کے اعتراضات و شبہات کی تردید کے بعد یہاں قرآن کی حقانیت کے ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، کہ رسول حق لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچی کتاب ہے، تو لازم ہے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، تمہارے انجام کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور تمہارے ایمان نہ لانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو۔ بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یہاں اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا، اور یہ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لیا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ حد سے بڑی ہوئی بات تھی، کیونکہ انسان تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نا، اللہ تو اللہ ہے اور انسان انسان ہے، اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، تو مخلوق اور خالق ایک تو نہیں ہو سکتے۔ تو ایک غلو یہ تھا۔ دوسری طرف یہود نے مسیح علیہ السلام سے متعلق تفریط برتی اور ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ دونوں فریق کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑی ہوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، اور نہ جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں بھی دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منبر پر کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ ہے اعتدال کی راہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی عبادت کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ عبد ہونا ایک سب سے کامل وصف ہے انسان کا، یعنی مخلوق میں سے سب سے کامل، اور اپنی طرف سے مقرب بناتا ہے اللہ اس کو جس کو عبودیت کا وصف دیتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام کو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد ہونے کو پسند کیا۔ آپ کی طرف ایک فرشتہ آیا جس نے آ کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بناؤں یا بندہ جو رسول ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا، اے محمد اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مجھے بندہ اور رسول بنا دے۔ تو آپ نے اپنے لیے بندہ ہونے کو پسند کیا، اور یہ عاجزی اور فرما برداری اور بندگی ایمان والوں کی بھی صفت ہوتی ہے، وہ اپنے لیے عبادت کو، بندگی کو اور اسی طرح عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پر بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں تکبر کا
انجام بتایا جا رہا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دراصل عبادت سے انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہمارے دین میں ذرہ برابر تکبر کی بھی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی بھی اچھی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، قاطع، دلیل قاطع جس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے اور خاص طور پر منکرین کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ لیکن سب لوگ عاجز رہ گئے۔ تو اس چیلنج سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آپ کو اس کام کے لیے چنا۔ اور قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑے رکھیں اور مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں، جن دلوں میں قرآن ہوتا ہے وہ دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر صرف ایک آرٹیفیشل لائٹ یا الیکٹریسٹی سے روشن نہیں ہوتا بلکہ اصل روشنی جو آسمان والوں کو آپ کے گھر کی نظر آتی ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں انڈیویجولی بھی قرآن پڑھیے اور اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر بھی قرآن کی مجالس قائم کیجیے، کیونکہ اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بڑی کلاسز میں جانا، جمعے کی نماز میں جانا، یہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر چاہے آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کام کے لیے بلائیں۔ آپ میں سے ہر کوئی لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ تو بلاتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی۔ کچھ لوگ بس انہوں نے تو ویکلی یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ ہر ہفتے دعوت ضرور کرنی ہے۔ کھانے پہ آپ بلاتے ہیں لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا، لیکن کیا صرف کھانا کھلا کے دین مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو صرف ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ان کو روحانی غذا بھی دینی چاہیے۔ تو جس طرح آپ کھانے پہ بلاتے ہیں اسی طرح آپ قرآن کی مجلس کے لیے بلائیے لوگوں کو۔ اور اگر کھانے کے ساتھ ہی کمبائن کر لیں، یعنی آپ نے کھانے کے لیے بلایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ کھانا لگنے والا بس 10 منٹ 15 منٹ ہم تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ لوگ اپنے ساتھ کوئی اچھی یاد لے کے جائیں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے کھانے کی میز پر صرف کون سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعض اوقات غیر ضروری سے آگے بڑھ کر ناپسندیدہ باتیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلچر کو بدلیں اور اس کو ایک اچھی چیز سے ریپلیس کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام وراثت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح کرتا ہے
اس کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ تم پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اپنا احسان فرمانا چاہتا ہے کہ کہیں تم جہالت کی وجہ سے سیدھے رستے سے دور نہ نکل جاؤ۔ سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، وہ سواری آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اترنا پڑا۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے اس وحی کو ریسیو کرتے ہوئے۔ یہ قرآن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں، لیکن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس لیے تمہیں اس میں جو چیز حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو اس سورت میں حرام قرار دیا گیا ہو اسے حرام سمجھو۔ پھر میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا قرآن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کر لیتے ہیں، صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہاں عقود کو پورا کرنے کی بات کی گئی، عہد و پیمان پورا کرنے کی۔ اس میں وہ تمام عہد شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے وعدے لیے ہیں، فرائض، واجبات، مستحب اعمال کی صورت میں ہم پر لازم ٹھہرائے ہیں۔ ان وعدوں میں وہ بھی شامل ہیں جو لوگ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ عہد توڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ یعنی وعدہ پورا نہ کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ لعنت کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں شاعر اللہ کے احترام کی بات ہے۔ ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اس کا ادب لازم ہے، اور کسی کے شعار کی توہین کرنا دراصل اس کے ساتھ دشمنی یا نفرت رکھنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ تمام چیزیں جن کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو جو ان کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، جیسے قرآن کی تعظیم، مساجد کی تعظیم، آذان کی تعظیم، روزے کی تعظیم، اللہ کے اوامر و نواہی، یہ بھی اللہ کے شعائر میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا اور چوٹ لگ کر مرنے والا اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا ہو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔
آج کے دن کفر کرنے والے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا ہو لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اس میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ہماری زندگی سے متعلق تمام امور جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن کے بارے میں رہنمائی ہمیں چاہیے تھی، وہ ہمیں فراہم کر دی ہے، اور ہمیں اس دین اسلام پر راضی رہنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے دین میں نئی نئی ایجادات نہیں کرنی چاہیے، وہ بدعات میں شمار ہوتی ہیں، اور بدعات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھا رکھا ہو۔ تم انہیں سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شکاری جانور سے مراد ہر وہ درندہ اور پرندہ ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے، جیسے کتا، باز، شکرا وغیرہ۔ اس کے سدھائے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شکار پہ چھوڑا جاتا ہے تو اپنے مالک کے لیے پکڑ کے لاتا ہے، خود نہیں کھانے بیٹھ جاتا۔ اگر وہ خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، پھر وہ حلال نہیں ہوتا۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے کر قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں اہل کتاب کے ذبیحہ کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا اور واقعی ذبح کیا جس سے خون بہا، تو ایسا کھانا چاہے کوئی یہودی ذبح کرے جیسے کوشر وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی عیسائی ذبح کرے، وہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جیسے چھری یا مشین سے سر کاٹ کے ایک دم الگ کر دیا جاتا ہے، یا سخت گرم پانی میں جانور ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ مار کر ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ درست نہیں، کیونکہ ان طریقوں سے جسم سے دمن مسفوح نہیں نکلتا، خون بہ کے نہیں نکلتا، اور وہ خون جو گوشت کے اندر ہی جم جاتا ہے، رگوں میں رہ جاتا ہے، وہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی دلیل کیا ہے؟ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا تھا، اگرچہ اس میں زہر ملا ہوا تھا لیکن آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے وہ چربی بھی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ ساتھ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اگرچہ وہ اہل کتاب نے دی ہوں آپ کو۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شراب پیش کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب کا کھانا قرآن میں لکھا ہے حلال ہے، تو وہ کھانا بذات خود حلال نہیں ہے، اہل کتاب کی حلال چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تو وضو جو ہے یہ انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو صرف میل نہیں اترتی، اس کے آخری قطرے تک اس کا آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ اور اگر وضو نہ ہو سکے کسی وجہ سے، پانی نہ ہو یا بیماری ہو، تو پھر تیمم سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ یہاں نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے، اور میثاق و اقرار سے مراد وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے انصاف کی گواہی دینے کا، اگرچہ وہ شخص ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی شخص کو آپ پسند نہیں کرتے لیکن اس کے بارے میں گواہی دینی ہے تو اس کے حق میں بات جاتی ہے تو اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی سچ بات کہنی ہوگی، انصاف پر مبنی گواہی دینی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان کی نفرت اور انسان کے اندر کی جیلسی اسے اس بات پہ اکساتی ہے کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے کے اس کو نقصان دے۔ تو اس وقت اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ نفس کیا اس وقت مارکہ آرائی کر رہا ہے۔ اور انصاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ عمومی انعام کے بعد اب ایک خصوصی انعام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے۔ جب آپ واپس لوٹے تو وہ بھی لوٹے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، تو ایک ایسی وادی میں اترے جہاں بہت خاردار درخت تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے۔ لوگ درختوں کے سائے کے لیے درختوں کی تلاش میں بکھر گئے، ہر کوئی اپنے اپنے درخت کے نیچے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے۔ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دیر سوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کے پاس آئے تو ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے میری تلوار لے کر سونت لی، یعنی میرے پہ اٹھا لی، جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں جاگ پڑا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ تو دیکھو یہ بیٹھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق۔ لیکن یہ خصوصی اللہ کی طرف سے مدد تھی، خصوصی انعام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی۔ سب سے زیادہ زندگی میں قاتلانہ حملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ ان کو محفوظ رکھا۔ سب سے زیادہ زخمی خالد بن ولید ہوئے، جنہوں نے سب سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، لیکن اس کے باوجود کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ بستر پر فوت ہوئے۔ تو بات یہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے اس سے پہلے ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا نہ رہیں۔ ایک حد تک تو ہر ایک کو مرنے کا خوف ہوتا ہی اور ہونا چاہیے کہ آگے جا کے جواب دہی ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ موت مومن کے لیے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے نا جان لینے، تو ملک الموت اس کے کان میں کہتا ہے، اے پاک روح چلو اپنے رب کی رضا کی طرف، رب تم سے راضی ہے۔ سوچیں اس وقت مومن کا حال کیا ہوگا، یعنی وہ خبر سنتے ہی وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور پھر اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ نکلتی ہے بعض اوقات، اور لگتا ہے کہ وہ شخص بہت تکلیف میں، لیکن نکلتی ایسے آپ نے فرمایا جیسے کوئی مشق سے پانی کا قطرہ باہر گر جاتا ہے، جیسے آپ بوٹل کا آخری قطرہ ہوتا ہے نا، آپ کا ایک دم باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو آرام سے سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی روح جنت کی خوشبو پاتی ہے اور جنت کے نظارے دیکھتی ہے، جیسے ہم خواب میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن تو بڑی راحت میں آ جاتا ہے،
وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. تو اس لیے موت سے صرف ڈرنا نہیں چاہیے، موت کو ایک اچھی علامت بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے نکل گیا اور راحت کا دور آ گیا. بس اس راحت کے لیے یہاں تھکنا ہوگا، یہاں محنت کرنی ہوگی، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنے ہوں گے جو اللہ کی رضا اور پسند کے کام ہیں. تو اس لیے موت کا وقت مقرر ہے، اس کو اوور تھنک نہ کریں، ہر وقت اپنے اوپر حاوی نہ رکھیں کہ آپ لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حق ادا کرنے سے بھی قاصر ہو جائیں.